بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ دورہ کینیڈا، اکتوبر نومبر سن 2016 کے چند واقعات، حصہ دوم۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کینیڈا کے مشنری انچارج صاحب نے کئی نکاحوں کا اعلان کیا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ازراہ شفقت اس موقع پر تشریف فرما رہے اور نکاحوں کے اعلان کے اختتام پر دعا کروائی۔ ایک موقع پر نکاح پڑھاتے ہوئے مکرم مشنری انچارج صاحب نے حق مہر بیان کرتے ہوئے صرف $25 حق مہر کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر خود حضور انور نے حیرت کا اظہار فرمایا، جس پر مکرم مشنری انچارج صاحب نے بتایا کہ ان سے غلطی سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اور حق مہر کی رقم $25,000 ہے۔ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لڑکے کے حق میں ہیں۔ اس موقع پر موجود جملہ احباب حضور انور کے اس تبصرہ سے خوب محظوظ ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ دلہن خاص طور پر حضور انور کی ممنون ہوئی ہوگی کہ حضور انور نے اس غلطی کی اصلاح فرمائی۔ احمدیوں کے جذبات۔ اس صبح حضور انور عید اللہ نے درجنوں فیملی سے ملاقات فرمائی۔ ایک فیملی جسے حضور انور سے ملاقات کا شرف ملا وہ فیصل احمد، عمر 37 سال، ان کی اہلیہ کنول چودھری صاحبہ اور ان کے 2 بچے تھے۔ ان کا تعلق ونڈزر جماعت سے تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی حضور انور سے ملاقات کا شرف نہ پایا تھا۔ خوشی اور فرط جذبات سے فیصل صاحب نے بتایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہیں اور مجھے پسینہ آ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ابھی ہوا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں ابھی حضور انور کو ملا ہوں اور آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے حضور کی باتیں سنی اور آپ نے میری باتیں سماعت فرمائی۔ پھر مجھے آپ کا دست مبارک چھونے کا موقع ملا، اور یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ آج میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے، اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو ملنے سے مجھے لگتا ہے جیسے جنت کے دروازے میرے لیے کھل گئے ہوں۔ اپنے تجربات کے بارے میں کنول صاحبہ نے بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے اس احساس کی ایک جھلک ملی ہے جو جنت میں داخل ہونے سے مجھے ملے گی۔ جس چیز نے مجھے جذبات سے مغلوب کر دیا وہ حضور انور کی عاجزی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ زمین پر سب سے عظیم آدمی ہیں، آپ کس قدر شفیق، محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ نے دوستوں کی طرح گفتگو فرمائی۔ میں صرف الحمدللہ ہی کہہ سکتی ہوں۔ میری ملاقات چودھری فاروق حیدر صاحب عمر 47 سال سے ہوئی، جن کی ابھی ماں فیملی حضور انور سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آخری بار ان کی حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے پاکستان میں ملاقات ہوئی تھی۔ چودھری فاروق صاحب نے بتایا کہ صرف ہم احمدیوں کو ہی حضور انور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کو حضور کی ضرورت ہے۔ حضور انور نہایت مشکل حالات میں جماعت کی قیادت فرما رہے ہیں، کیونکہ لوگ مسلسل اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اور آپ تنے تنہا ان جھوٹے الزامات کا جواب عطا فرما رہے ہیں جو پھیلائے جاتے ہیں۔ کوئی عام آدمی ایسا عظیم کام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، صرف خدا تعالیٰ کا سچا خلیفہ ہی اس بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے۔ موصوف نے مزید بتایا کہ میرا خیال ہے کہ حضور انور کی مسکراہٹ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مسکراہٹ جیسی ہے جو میں نے تصاویر میں دیکھی ہے۔ میں نے یہ بات دوران ملاقات حضور کی خدمت میں عرض کی، جس پر حضور انور نے تبسم فرمایا، اور یوں میں نے حقیقت میں دیکھ لیا کہ واقعتاً آپ کی مسکراہٹ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مسکراہٹ سے مشابہ ہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اچانک چودھری فاروق صاحب نے بتایا کہ میں کبھی حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے ہاتھ کو چھونے کے احساس کو بھلا نہیں سکا۔ اس وقت میں بچہ تھا۔ وہ لمحہ میرے دل و دماغ میں 35 سال سے زائد عرصہ سے نقش ہے، اور بالآخر آج پھر مجھے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہاتھ کو چھونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ سے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
ایک فٹنس چیلنج۔ ایک دن جب حضور انور اپنے دفتر سے باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ دو نوجوان مربیان، شاہ رخ عابد صاحب جن کا تقرر کیلگری میں ہے، اور اسفن سلیمان صاحب جو بطور اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، حضور انور کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حضور انور نے جب ان کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ تم دونوں آج میرے سے چھپتے رہو گے۔ اس کے جواب میں عزیزم شاہ رخ نے بتایا کہ حضور، ہم دونوں نے آج فجر کے بعد دوڑ لگائی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ حیران ہو گیا اور سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں بتایا کہ انہوں نے دوڑ لگائی ہے۔ بعد ازاں عزیزم شاہ رخ نے مجھے اس کا پس منظر بتایا کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسفند اور میرا وزن کچھ زیادہ ہے، اس لیے گزشتہ روز حضور انور نے ہمیں بلایا اور فرمایا کہ پیس ویلیج میں آپ کے قیام کے دوران ہر روز ہمیں اس بلاک کے ارد گرد 3 چکر دوڑتے ہوئے لگانے ہیں۔ حضور انور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم روزانہ آپ کو رپورٹ کرتے رہیں اور آپ کو مطلع کریں کہ ہم نے اپنی روزانہ کی دوڑ مکمل کر لی ہے۔ یہ سن کر میں بے اختیار ہنس پڑا کہ ہمارے خلیفہ کس قدر عظیم الشان وجود ہیں۔ ایسے بے پناہ مصروف دورے کے دوران بھی حضور دو نوجوان مربیان کی جسمانی صحت کی فکر کرتے ہیں اور آپ انہیں صحت مند اور فٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور انور کبھی کسی کو ایسا کام کرنے کا نہیں فرماتے جو خود نہ کرتے ہوں۔ چنانچہ اپنی مصروفیات کے باوجود حضور انور اکثر اوقات نماز فجر کے بعد اپنے گھر میں انڈور سائیکلنگ کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اس دورے کے دوران گاہے بگاہے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ دونوں مربیان سے استفسار فرماتے رہے کہ آیا وہ اپنے ٹریننگ شیڈیول پر عمل کر رہے ہیں۔ 1 ماہ کے اختتام پر وہ دونوں پہلے سے زیادہ فٹ تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اس دوران 1 یا 2 پاؤنڈ وزن بھی کم کر لیا ہوگا۔ حضور انور کی خدمت میں آرام کرنے کی تجویز۔ میں نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کے بعض رشتہ داروں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا حضور کینیڈا کے دورہ کے دوران آرام کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے؟ جواب میں خاکسار نے عرض کی کہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ حضور آرام فرمائیں یا ذاتی مصروفیات کے لیے وقت نکالیں، خواہ آپ لندن میں ہوں یا بیرون ممالک دورہ جات پر۔ ایک رشتہ دار نے تجویز دی کہ جماعت کو مجلس شورا میں تجویز پیش کرنی چاہیے جس میں حضور سے مستقل طور پر دوران سال آرام کے لیے کچھ وقت نکالنے کی درخواست کی جائے۔ مجھے حتمی طور پر تو علم نہ تھا کہ آیا ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں، کیونکہ شورا کی ہر تجویز بالآخر حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت اقدس میں منظوری کے لیے پیش ہوتی ہے، اور اگرچہ جماعت تجویز پیش کر بھی دے پھر بھی حضرت خلیفۃ المسیح کسی بھی صورت میں شورا کی تجویز پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوتے۔ یہ سماعت فرمانے پر حضور انور نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ کینیڈا کی جماعت نے اس ماہ کے آخر پر 2 یا 3 دن آرام کے لیے رکھے تھے، تاہم میرے ذہن میں ان دنوں کے لیے کچھ کام ہے جس میں معاونت کے لیے میں تمہیں بلاؤں گا۔ جب حضور انور نے یہ فرمایا تو ایک طرف مجھے اس سعادت پر بے حد خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ مجھے حضور انور کی کسی کام میں معاونت کرنے کی توفیق ملے گی، لیکن اس کے ساتھ کچھ افسردہ بھی تھا کہ جماعت نے حضور انور کے آرام کے لیے جو وقت تجویز کیا اس میں بھی حضور آرام کرنے کی بجائے کام کو ترجیح دینا پسند فرما رہے ہیں۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔